ہم نماز کے لیے جاتے ہیں 15 منٹ یا 20 منٹ یا 10 منٹ ہم جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیتے ہیں، تو کم سے کم ان اوقات میں ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل میں جو ہم پھنس چکے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ مسجد میں اس کا بجنا بھی ہے۔ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نماز شروع ہوئی اور کسی کا موبائل بجنا شروع ہوا، اب اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کو بند کر لیں، اور تاکہ نمازیوں کی نماز خراب نہ ہو، اور وہ سلام پھیرنے تک جو فون کرنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات میں فون نہ کرے۔ لیکن اگر وہ نماز کے اوقات میں فون کرتا ہے اور اس کو پتہ نہ ہو، تو کم سے کم جو نماز پڑھنے والا ہے یہ کسی طریقے سے اس کو ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دے۔ اب وہ بند بھی نہیں کرتا اور نماز کے اینڈ تک، یعنی نماز کے آخر تک وہ اسی طرح بجتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ کال آئی، ختم ہوئی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو بس اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری رنگ ٹون لگائی ہو تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی گانا وغیرہ لگایا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو اپنی نماز خراب ہوئی، اسی طرح جو باقی نمازی ان کی نماز کی توجہ بھی ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ان کی نماز میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو موبائل کا استعمال کرنے والے ہیں، خاص کر اینڈرائڈ موبائل، تو اس میں بہت ساری اپلیکیشن پلے اسٹور پہ ایسے آپ کو مل جائیں گی کہ اگر آپ اس کو انسٹال کر لیں، اس کی سیٹنگ وغیرہ کر لیں، تو مخصوص اوقات میں، جیسے نماز کے اوقات ہیں، اس میں وہ خود بخود موبائل سائلنٹ موڈ پہ چلا جائے گا۔ تو اس میں پھر یہ فون وغیرہ اگر آئے بھی، کال وغیرہ آئے بھی، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کو پتہ نہ ہو، تو کم سے کم مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنا موبائل فون بالکل آف کر دیں، اس لیے کہ یہ جو ہم نماز کے لیے جاتے ہیں 15 منٹ یا 20 منٹ یا 10 منٹ ہم جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیتے ہیں، تو کم سے کم ان اوقات میں ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسجد کے اندر جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم مصروف ہوں، اور پھر جو نا وہ ہمارا تعلق اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف چلا جائے اور ہماری عبادات میں خلل واقع ہو، تو ایک اچھی چیز نہیں ہے، ایک مطلب نامناسب سی بات ہے۔ تو اس لیے یا تو ہم موبائل مسجد میں جاتے ہوئے اپنے موبائل اپنے ساتھ لے کے ہی نہ جائیں، پہلی صورت تو یہ، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر موبائل لے جانا لازمی ہو تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس کو سائلنٹ یا تو آف کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں، ورنہ کم سے کم جماعت شروع ہونے سے پہلے یا نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے موبائل فون کو ہم یا تو بند کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ جس میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بند کرنا بھول گئے یا سائلنٹ کرنا بھول گئے، نماز شروع کرنے سے پہلے بھی یاد نہ رہا اور نماز شروع کر لی، اور نماز کے دوران یہ فون بجا، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے، یعنی ایک ہاتھ کے ذریعے آپ موبائل فون جو بٹن ہے، آپ اس کال آپ کاٹ سکتے ہیں، یعنی اس کی گنجائش ہے۔ اگر آپ دونوں ہاتھ سے موبائل، ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر پھر دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اس کو بند کریں گے تو یہ عمل کثیر میں آ جائے گا، اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بند نہیں کرتے ہیں تو دوسروں لوگوں کی، جو دیگر نمازی ان کی نماز خراب ہوگی۔ تو اپنی نماز کو بھی خراب ہونے سے، فاسد ہونے سے بچانا ہے، اور دیگر جو نمازی ان کی نماز کو بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے اگر نماز کے دوران یہ موبائل فون بچ جائے تو اس میں ایک ہاتھ سے نکال کر یا جیب میں ہی ہاتھ ڈال کر اس کو جیب میں ہی ہم بند کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔